ایک دن محمود حمام میں تھے، اندر سے آواز لگائی، او ایاز کے بیٹے تو نے تولیہ کیوں نہیں رکھا؟ او ایاز کے بیٹے تو نے تولیہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ جملے ایاز نے سنے تو قدم رک گئے۔ بادشاہ ناراض ہے، اس لیے میرے بیٹے کا نام لے کر نہیں پکارتا۔ کھڑا ہو گیا، بیٹے کے مستقبل کے حوالے سے ایاز کے دل و دماغ میں عجیب عجیب خیالات اور وسوسات آنے لگے۔ اللہ اکبر، اتنا تھا ایاز کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے محمود باہر نکلے، بات ہو اپنے بیٹے کی جان کی امان طلب کروں۔ بادشاہ ناراض ہیں، ناراضگی کی وجہ سے میرے بیٹے کو خدمت سے کہیں معزول نہ کر دے، کہیں قتل نہ کر دے، میرا بیٹے کی زندگی کے ایام ختم نہ ہو جائے۔ محمود جیسے ہی حمام سے باہر آئے، محمود کے باہر آنے کے بعد ایاز نے کہا، جہاں پناہ اگر جان کی امان ہو تو ایک بات کہوں۔ حضرت محمود نے کہا، ایاز روکا تمہیں کب تھا جو آج منع کریں گے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایاز نے محمود کا موڈ دیکھا تو اچھا بلا تھا، کہنے لگے، جہاں پناہ آپ نے غلام زادے کا نام آج نہیں لیا بلکہ کہا، او ایاز کے بیٹے تو نے تولیہ کیوں نہیں رکھا؟ تو میں ڈر گیا کہ آپ میرے بیٹے سے غلام زادے سے ناراض تو نہیں، آپ نے میرے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیا؟ آپ تو ہمیشہ میرے بیٹے کا نام لے کے پکارتے تھے، آج ایاز کا بیٹا کا سمجھا شاید ناراض ہے۔ محمود کا انداز بدل گیا، تیور بدل گئے، بدلے ہوئے تیور سے محمود کہنے لگے، ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور اس کا نام محمد بعد میں ہے، پہلے میرے مدینے کی سرکار کا نام محمد ہے۔ جس وقت مجھے اس تیرے بیٹے کو پکارنا تھا اس وقت میں حمام میں تھا اور میں بے وضو تھا، واللہ میں نے بے وضو کبھی نام محمد نہیں لیا، تو اب کیسے لیتا؟ اس لیے میں نے تیرے بیٹے کا نام محمد لے کر نہیں بلکہ ایاز کا بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ اندازہ کرو، جب تک تمہارے بادشاہ نام محمد بے وضو نہیں لیتے تھے تب تک خدا نے تمہیں بادشاہت عطا کر رکھی تھی۔ جب سے تم نے حضور علیہ السلام کے نام کو معاذ اللہ جو ہے وہ یوں ہی روا روی میں لینا شروع کیا، قوم نے تمہیں جو ہے وہ بھکاری سے بھی بدتر کا درجہ دیا۔ قرآن کہتا ہے کامیاب لوگوں کا دوسرا زینہ ہے وَعَزَّرُوهُ، وہ تعظیم۔ کائنات میں صرف ایک عورت ہے، صرف ایک عورت، بس ایک عورت ہے اس خاندان کی عظمت کا۔ او عظمت اہل بیت کا عنوان دینے والوں، اگر اب نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ ان کی شان کا اندازہ کون لگائے؟ کائنات میں صرف ایک عورت ہے، بس ایک خاتون ہے۔ عورت بھی کیا کہوں، خاتون ہے، واللہ ہم بیٹی کہیں عورت کہیں کیا کہے، وہ تو شہزادی ہے میرے نبی کی، وہ میرے بادشاہ، میرے آقا، میرے مالک و مولا مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی ہے۔ ایک خاتون ہے دنیا میں جس نے مہینے بھر تک نماز پڑھی ہے۔ کبھی عورتیں جس طرح ناپاک ہوتی ہیں وہ اس طرح ناپاک نہیں ہوئی ہے، وہ مہینے والی ناپاکی تو دور کی بات۔ اللہ اکبر، حسن پیدا ہوتے ہیں ظہر میں اور فاطمہ الزہرا اثر میں مصلی پر نظر۔ نعرہ تکبیر، رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پاکی کا عالم یہ ہے، پاکی کا یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ پاکی کا یہ تو اہتمام اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اگر اللہ کسی کو ڈال دے تو کون روک سکتا، لیکن اللہ کی طرف سے۔ لیکن خود بھی اللہ کی توفیق سے کتنی پاک ہے، ساری پوترتا جس کے قدموں میں آ کر رشک کرتی ہے، کتنی پاک ہے وہ کہ میرے امام کہتے ہیں، امام اہل سنت، وہ اتنی پاکیزہ ہے کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے۔ توجہ کریں، ہمارے یہاں نبی کے گھر کی شہزادی کی پوترتا کا عالم کیا ہے۔ جس کی بیٹی اتنی پوتر ہو اس کا بابا کتنا پوتر ہوگا، ذرا توجہ تو کریں۔ جس کا آنچل، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، اور ماں اور مہر کس کو کہتے ہیں؟ ماں کہتے ہیں چاند کو اور مہر کہتے ہیں سورج کو۔ جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا وہ میرے نبی کی شہزادی ہے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ارے سر کے بال دیکھنا تو دور کی بات ہے، سر دیکھنا تو دور کی بات ہے، وجود دیکھنا تو دور کی بات ہے، مرد کا دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ ارے کسی چاند اور سورج نے بھی ان کے سر کے اوپر جو دوپٹہ تھا اس دوپٹے کو بھی کبھی
دیکھا یہ میرے نبی کی شہزادی ہے. اب پھر مقام کیا ملا, مقام کیا ملا؟ ہائے ہائے. آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ نے اپنی طہارت پر اتنی نظر رکھی کہ اللہ نے اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام کر دی, اور قیامت تک اس کی جتنی اولاد ہے اللہ نے سب پہ جہنم حرام کر دی. اب یہاں سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں, اسی لیے ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ عند اللہ جو سادات ہیں, یہ عند اللہ کی تشریح نہیں کروں گا لیکن اہل علم جانتے ہیں عند اللہ کا مطلب کیا ہے. عند الناس تو بہت ہیں, عند اللہ جو سادات ہیں ان پر جہنم حرام. چلیں بول ہی دیتا ہوں, اللہ کے بنائے ہوئے جو ہیں, اللہ کے جو بنائے ہوئے سادات ہیں ان پہ جہنم حرام ہے, اور جو خود بن گئے ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں. جو خود بن گئے میں تو ان سے گزارش کرتا ہوں, حضور فرماتے ہیں جو خود بن جائے حضور کی شفاعت بھی نہیں پائے گا. کتنی بڑی داڑھی رکھ لے, کتنی نمازیں پڑھ لے, کتنا بڑا نقصان ہے, کتنا بڑا. اور جھوٹا سید بننا کتنا بڑا نقصان ہے. اس لیے اگر کسی سے یہ غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو. نار سے بہتر آر ہے, نار سے بہتر ہے. کبھی یہ غلطی مت کرنا. اللہ نے بنایا بس بنا دیا, آپ نہیں بننا. اگر آپ بنو گے لعنت برسے گی. شفاعت بھی تمہارے حق میں نہیں کی جائے گی. اللہ کی پناہ طلب کرو. ایک بات یہ کہ دوسری بات یہ بھی کہہ دوں, جو خود بن گئے ان پہ اللہ کی لعنت, لیکن جن کو اللہ نے بنایا پھر بھی ان کو کوئی نہ مانے تو حضور فرماتے ہیں وہ تین میں سے کوئی ایک ہوگا. عورت کسی غیر مرد پہ نظر نہ ڈالے اور کوئی مرد اس پر نظر نہ ڈالے, یعنی عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھے. عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے, جب مولائے کائنات نے سنا نا تو سننے کے بعد محفل میں گئے, عرض کیا یا رسول اللہ, ابھی آپ ایک سوال کر رہے تھے, سرکار نے کہا عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے, اور حضرت مولائے کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے, اجنبی مرد عورت کو نہ دیکھے. سرکار نے مسکرا کے کہا علی یہ جواب تمہاری طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے؟ تو مولائے کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جواب فاطمہ نے دیا ہے. حضور نے مسکرا کے کہا فاطمہ تو بدا تو منی, فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کا پس منظر یہ, ہم کہتے ہیں نا کہ فاطمہ تو ذرا جگر کا ٹکڑا ہے. حضور نے یہ بات سن کر کہا تھا, یہ بات سن کر کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے, مرد اس عورت کو نہ دیکھے. یہاں تو موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویریں لگی ہوئی, آدھا ننگا ہیرو آپ کی موبائل کے اسکرین پر ہے. زنا کے مناظر آپ رات کے 3 بجے تک دیکھ رہی ہیں. بڑھاپے میں تمہارے نوجوان بیٹے تمہیں مار کر نہ نکالیں گے تو کیا کریں گے, تمہیں گھر سے بے گھر نہ کریں گے تو کیا کریں گے, تم مسجدوں کے سینے پہ بیٹھ کر بھیک مانگنے کے لیے مجبور نہ ہوگی تو کیا کرو گی, اس لیے کہ تم نے اپنی جوانی کو عیاشیوں کی نظر کر دیا ہے, آوارگی کی نظر کر دیا ہے. یاد رکھنا یہ جتنے تم جرائم کرتے ہو سب سے چھپ کر, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور اس کی عطا سے اس کا رسول دیکھ رہا ہے, اور تم نبی پاک کا دل دکھا رہی ہو, نبی رحمت کا دل دکھا رہی ہو. دنیا نے تو تمہیں زندہ دفن کیا تھا, طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کے تمہیں زندگی دینے والا آمنہ کا لال تھا, احد میں جنگ کر کے دندان شہید کرا کے تمہاری آبرو کو تحفظ کرنے والا آمنہ کا لال تھا, تمہاری پیشانیوں کو چومنے پر جنت کی بشارت دینے والا آمنہ کا لال تھا, تمہاری پیدائش پر باپ کو جنت کی بشارت دے کر باپوں کے دل میں محبت کرنے والا, محبت پیدا کرنے والا آمنہ کا لال تھا, تمہیں بیٹوں سے زیادہ اہمیت دینے کی ترغیب دینے والا آمنہ کا لال تھا. جس رسول رحمت نے تمہاری عظمت کو اتنا بلند کیا, آج تم زنا کے مناظر دیکھ کر قبر انور میں ان کا دل دکھا رہی ہو. مردوں کے ہاتھ سے جس عورت کا ہاتھ ٹکرا جائے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس ہاتھ پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ جہنم کی آگ کا حق ہے. آج تم جس دکان پہ عورتیں چوڑیاں بیچتی ہے وہاں نہیں جاتی, جہاں مرد چوڑی پہناتا ہے تم وہاں شوق سے جاتی ہو. تمہیں خوف نہیں ہے اگر دنیا کی وہ عورتیں پاپ کرے پاپ جن کو مرنے کے بعد اٹھنے کا تصور نہیں, تو مجھے کوئی افسوس نہیں. جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار ہو, ام المومنین عائشہ صدیقہ کا کردار ہو, آپ جانتی ہیں, آپ کو پتا ہے رسول رحمت نے پردے کے معاملے میں کتنی غیرت کی. ایک ننھی عمر کے صحابی حضرت انس ابن مالک ہیں, چھوٹی سی عمر میں ان کی ماں ام سلیم نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا, حضور یہ خدمت کے لیے بچہ میرا حاضر ہے.
انس ابن مالک وہ شخص ہیں جو حضور کی بیویوں کے پاس بلا اجازت روک ٹوک کے ان کو آنے جانے کی اجازت تھی، کیونکہ وہ بچے تھے، ننھی سی عمر تھی۔ جب پردے کی آیت نازل ہو گئی، اللہ کے رسول نے انس ابن مالک سے کہا، انس اب حکم بدل گیا ہے، اجازت کے بغیر اندر نہیں آنا۔ چھوٹے سے بچے کو حضور روک رہے ہیں، انس اب تو نہیں آ سکتا، کیونکہ میرے اللہ نے پردے کا حکم نازل کر دیا۔ اور آج کیا حال ہے، کیفیتیں کیا ہے؟ حضور کا دل مت دکھاؤ ورنہ دنیا میں تمہیں کئی راحت نہیں ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل بے چین ہے، دولت ہے پھر بھی دل بے چین ہے، زیور ہے پھر بھی دل بے چین ہے، بیٹے 10 8 5 5 6 پھر بھی دل بے چین ہے، بہویں پیر دبانے کے لیے پھر بھی دل بے چین ہے، بڑے بڑے مکانات اور کاریں پھر بھی دل بے چین ہے۔ تمہارے دل بے چین اس لیے ہو گئے کہ تم نے گناہ کر کے مدینے والے کو بے چین کیا، اللہ نے تم سے چین چھین لیا۔ اب اگر دلوں کا چین چاہتی ہو، نیکیاں کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو سکون عطا کرو، چین عطا کرو، اللہ تمہیں ٹاٹ کے بستر پہ بھی چین عطا کرے گا، ورنہ حضور گناہوں سے بے چین ہو جاتے ہیں۔ آئیے یہ دکھڑا کہاں تک روئے، وقت بھی ہو چکا ہے، غروب آفتاب کا وقت قریب ہے، مغرب کا وقت قریب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود جو ہے وہ صبح کے وقت اور مغرب کے وقت جو ہے، غروب کے وقت جو ہے وہ استغفار فرماتے تھے، اور فرمایا کہ جو مغرب کے وقت غروب کے وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ ویسے تو توبہ جب کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن میری بہنوں غروب کے وقت صبح اور شام توبہ کی بڑی برکتیں ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میرے امتی توبہ کرتے رہیں گے اللہ انہیں معاف فرماتا رہے گا۔ بس ایک آخری میں بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس بات کو میرے مرشد اور آپ سب کے مرشد آقائی و مولائی سرکار قادریت حضور غوث الاعظم دستگیر نے بیان فرمایا ہے، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ میری بہنوں آج سے پہلے نماز چھوٹی، آج سے پہلے روزے چھوٹے، آج سے پہلے کوئی غلطی ہوئی، آج سے پہلے کوئی برائی ہوئی، آج سے پہلے زبان سے جھوٹ نکلا، آج سے پہلے غیبت ہوئی، آج سے پہلے جو کچھ ہوا، یقیناً میں بھی آپ میں سے ہوں، ہم لوگ سب عوام میں سے ہیں، ہم سب ایک ہیں، مجھ سے بھی گناہ ہوئے، آپ سے بھی ہوئے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں معصوم ہوں، معصوم انبیاء اور فرشتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، ہم سے گناہ ہوئے، لیکن میرے کریم آقا کا احسان ہے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، ان کے کرم نے عیب پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ آؤ توبہ کر لیں تاکہ اللہ کو منا لیں، کیونکہ جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو رسول ہاشمی علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس سلسلے میں ہم سب کے مرشد سرکار غوث پاک ایک حکایت بیان فرماتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک عورت تھی، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، وہ عورت بہت بے باک تھی لیکن تھی بڑی خوبصورت۔ اس ظالم کو اللہ نے حسن بہت دیا تھا، بہت حسن دیا تھا۔ اللہ اگر کسی کو دولت حسن دے، کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے امتحان ہوتی ہے، حسن، دولت، علم، یہ بڑی خطرناک چیزیں ہے، اللہ کی رحمت لیکن ہے امتحان۔ حسن تھا، حسن جنہیں ملتا ہے نا وہ کسی کو خاطر میں لاتی نہیں، اور اکثر حسن والوں کے پیر زمین پہ ٹکتے نہیں۔ حسن والوں کے متعلق ہے کہ حسن والے مغرور ہوتے ہیں، حسن والے بے مروت ہوتے ہیں، حسن والے لوٹ مار کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ خاص بات ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ حسن آمنہ کے لال کو دیا، اور ان سے زیادہ با مروت کوئی نہیں، با حیا کوئی نہیں، با وفا کوئی نہیں۔ وہاں مروت پہنچ کر کے مروت کا درس حاصل کرتی ہے، وہاں وفا پہنچ کر کے وفا کی خیرات حاصل کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مفکرین کے ان اقوال کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ ہر حسن والا بے غیرت نہیں ہوتا، بے وفا نہیں ہوتا، بے مروت نہیں ہوتا، لیکن اکثریت کا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اس عورت کو سرکار غوثیت معاف فرماتے ہیں حسن بہت تھا، اتنا حسن جمال تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ اس پر فدا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد جس نے اپنی خانقاہ سے کبھی قدم نہ نکالا تھا، پتہ نہیں بیچارے پر کیا آفت آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ جیسے خانقاہ سے باہر قدم نکالتا ہے اس عورت سے آنکھیں چار ہوتی ہے، اس کے حسن کو دیکھا تو فریبتا ہو گیا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے دلوں اور آنکھوں کو نصیب فرمائے، اور اللہ ہر حسن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، یا رسول اللہ ہاں ہنسی تم وہ فتنے مٹا کے چلے۔ حضور کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، ہر حسین سے فتنے مبتلا ہوئے ہیں، حضور کے حسن سے فتنے نہیں ہوئے بلکہ فتنوں کا خاتمہ ہوا۔
हुजूर के हुस्न का एक मौजज़ा ये भी है कि हुजूर को देखकर कोई भी बंदा नफसानी मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुआ, हुजूर को देख करके हर बंदा रूहानी मोहब्बत का शिकार हुआ है। ये मेरे नबी का खास मौजज़ा है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ो, अल्लाह अल्लाह, हसीनों को देखकर कत्ल होते हैं, हाबिल और काबिल की तारीख गवाह है, लेकिन मेरे आका ऐसे हसीन थे कि कत्ल रुक गया उनको देख करके। हसीनों को देख करके लोग लड़ते हैं, मेरे आका का हुस्न वो है कि लड़ने वाले अब्दे मवाक़ात की रस्सी में पिरो दिए गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कनीज़ो, तो आओ ना, क्यों ना उस हुस्न की बात करें, उस हुस्न की बात करें जिसका हुस्न गुलों को मिल जाए तो बुलबुल वहां जान देने के लिए तैयार हो जाए। वो कमाल है हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है कि यही शम्मा है कि धुआं है, और वो है लबहाए नाजुक उनके। तवज्जो करें, इमाम ने क्या बात कही है। अदब की जमीन पर मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ, खवातीन भी पढ़ी लिखी होगी यहाँ पर, यकीनन होगी। वो लबहाए नाजुक, वो है लबहाए नाजुक उनके, हजार फूल झड़ते हैं जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। बुलबुल ने गुलाब को तो गुलशन में देखा होगा, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत को देखकर ये कहना पड़ा कि हमेशा गुलाब गुलशन में रहता है, लेकिन यहाँ गुलशन एक गुलाब में सिमट आया है। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। बात समेट रहा था क्योंकि मगरिब का वक्त हो गया, नमाज आपने भी और हमने भी पढ़नी है। गौस पाक सरकार फरमाते हैं, उस आबिद और जाहिद बंदे ने देखा, आंखें चार हुई, ढेर हो गया, तबाह हो गया। वो उसने पूछा कि तेरे साथ अगर नफसानी ख्वाहिश पूरी करनी है तो क्या है? तो कहा मेरा तो काम ही यही है। जी मैं बस समेट, मेरा तो काम ही यही है। उसने कहा लेकिन सुन, मेरा काम ये जरूर है, लेकिन इतने सस्ते में यहाँ नहीं काम होता, इतने इतने हजार रुपए लगते हैं। उस आबिद ने सारी जिंदगी का नजराना समेट कर जो लोगों से वसूल किया था वो ला करके उसके कदमों में ढेर कर दिया। वो औरत इतनी फाहिशा, बदकार और आला दर्जे की बदकार थी कि उसने जिना के लिए सोने का पलंग बना रखा था। इतनी उसकी मजबूत कीमत थी और सोने का पलंग। जैसे वो आबिद पैसे देकर सोने के पलंग पे चढ़ा और उस औरत ने अपना जिस्म पर उसको काबू दिया, उसके दिल के अंदर एक लर्जा पैदा हुआ। कुदरत अगर किसी को गुनाह से बचा ले तो ये उसका खास करम है, किसी की होशियारी नहीं है। किसी को अपनी पारसाई पर इतराने का हक नहीं है, इसलिए कि वो बचाए तो बंदा बचता है, और वो बंदा बचाए तो पारसाओं के भी तकवे चकनाचूर हो जाते हैं। बात मुकम्मल कर दूं, जैसे ही वो शख्स सोने के पलंग पर चढ़ा और औरत ने उसको अपने जिस्म पे काबू दिया, उसके दिल के अंदर जो अल्लाह की खशियत थी और गुनाह का जो अंजाम उसकी निगाहों के सामने खेल रहा था कि इस गुनाह करने का अंजाम क्या होगा, उसने फौरन जो है वो अपने आप को अलग किया, इसलिए कि उसे पता था कि इस गुनाह का अंजाम जहन्नम के दहकते हुए शोलों के सिवा और क्या हो सकता है, अल्लाह की लानत के सिवा और क्या हो सकता है, तबाही व बर्बादी के सिवा और क्या हो सकता है। वो दूर हटा और उसने कहा, ए लड़की, ये सारे पैसे तेरे हैं, मुझे तू छोड़ दे। और वहां से भागा, लेकिन वहां से जब निकला तो उस पर अल्लाह की खशियत और खौफ का इतना गलबा था कि अब वो इस सदमे की ताब न ला सका, और उसी हालत में उस बंदे का इंतकाल हो गया। उसी कैफियत में उस बंदे का इंतकाल हो गया, मर गया वो। इसकी ये कैफियत देखकर कि एक बंदा पहली मर्तबा गुनाह के लिए मैदान गुनाह में कदम रखता है और उसका दिल उसको बेचैन कर देता है, वो गुनाह किए बगैर भाग जाता है। सिर्फ उसकी ये कैफियत देख करके वो लड़की मुतासिर हो गई और वो उसको ढूंढने के लिए निकली। बहुत तलाश किया, उसके मोहल्ले में पहुंची, नाम पूछा तो लोगों ने कहा कि उसका तो इंतकाल हो गया है, वो एक सदमे की ताब ना लाकर दुनिया से चला गया है। उसने कहा कि मैं तो सोचती थी कि उससे शादी कर लूं, लेकिन वो दुनिया से चला गया तो ठीक है, तौबा करती हूँ, और उसके भाई से शादी कर ली। जब उसके भाई से शादी की, हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं उसकी तौबा की बरकत ये थी कि जब उसने सच्ची तौबा की उस फाहिशा ने और जब शादी की तो उससे अल्लाह ने 10 बेटे पैदा फरमाए, और 10 के 10 बेटों को अल्लाह तबारक व तआला ने बरगजीदा और मकबूलियत के मकाम और मर्तबे अता फरमाए। उसकी माँ ने गुनाह से तौबा की थी, अल्लाह ने उसकी माँ की तौबा के सदके में उसकी औलाद को 10 के 10 बेटे
بیٹے کو مقام مقبولیت عطا فرماؤ، ماں کا تقوی، ماں کی پرہیزگاری کی برکتیں اولادوں کو بھی نصیب ہوتی ہے، اور ماں کے گناہوں کی نحوستیں بھی اولادوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے آج کی سنی اجتماع میں اپنی زندگی بدل لو، سچی توبہ کر لو، ورنہ ایک دن یہ جو موت کی تلوار میرے اور آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے، جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ میری بہنوں، گناہ کب تک کرو گی؟ جب تک زندہ رہو گی اسی وقت تک نہ۔ جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا تو چلنے اور پھرنے کے بھی قابل نہیں رہو گی، پانی مانگنے کے بھی قابل نہیں رہو گی، نیکی نہ کر سکو گی تو گناہ کیا کر سکو گی؟ تو آئیے، اللہ اکبر، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی بدل دو، زندگی تبدیل کر دو، زندگی میں انقلاب پیدا کر لو، رب کی بارگاہ میں پلٹ کر کے آ جاؤ، سچی توبہ کر لو، گناہوں سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایک چھوٹی سی بات اور یاد آتی، وہ بات عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ دیکھو، توبہ کرنے والا کبھی کبھی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ کرانے والا پیچھے رہ جاتا ہے اور کرنے والا آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات یاد آتی ہے، میں اس کو مختصر عرض کروں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دریا کی سیر کو آئے تو کیا دیکھا؟ ایک لڑکی ہے جو کئی لڑکوں کے ساتھ دریا کی سیر کے لیے آئی ہے، اور وہ سارے لڑکے اور لڑکیاں مل کر ناچتے اور گاتے ہیں، اور وہ ذوالنون مصری کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان یہ تھی کہ جو ان کی ذات کا مذاق اڑائے وہ ان کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں۔ وہ مذاق اڑا رہے تھے، جو ساتھ میں مریدین تھے غصے میں آ رہے تھے۔ ذوالنون نے کہا چپ رہو، چپ رہو، یہ مذاق اڑاتے ہیں، اڑانے دو، اس لیے کہ یار نہ چاہے تو پتہ نہیں ہل سکتا، یار چاہے نہ چاہے تو کوئی مذاق کیسے اڑا سکتا ہے؟ اگر اس کی مرضی اسی میں تو ہمیں راضی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ایسے میں اس لڑکی اور لڑکوں نے جناب ذوالنون سے کہا، او ذوالنون، ذرا تو بھی گانے گا، ہمارے ساتھ مستی مزہ کر۔ جناب ذوالنون نے کہا، تمہارا جو گانا ہے وہ میرے سمجھ میں نہیں آتا، البتہ ذرا میرا بھی کچھ سن لو، میرا بھی کچھ سن لو۔ وہ مصر کے ذوالنون نے جب قرآن کی تلاوت شروع کی ہے تو حال یہ ہے کہ ان لوگوں نے بربط کو توڑ دیا، اور وہ لڑکی متاثر ہو گئی اور کہا کہ ذوالنون، میں نے توبہ کرنا ہے، اور یہ جو تو کہہ رہا ہے میں نے بھی یہ حاصل کرنا ہے۔ تو کہا یہ گانا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اس نے توبہ کی، استغفار کیا گناہوں سے، رب کی بارگاہ میں پلٹ آئی وہ توبہ کر کے۔ پھر وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ غائب کیا ہوئی؟ حضرت ذوالنون مصری حج کے لیے گئے تو کیا دیکھا؟ ایک خاتون ہے جو اپنے آپ میں نہیں ہے، اور کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہتی ہے، مولا، جو تو نے مجھے اپنی شراب محبت کی پلا رکھی ہے اس کا واسطہ میں بھوکی ہوں، ذرا میرے لیے کچھ انتظام کر۔ تو کیا دیکھا کہ انگور کے خوشے کا دسترخوان لگ گیا، جام آ گیا۔ حضرت ذوالنون نے دیکھا کہ ارے یہ کیا ہے؟ تو اس عورت سے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ اس نے ہنس کے کہا، کبھی دریا کے کنارے پر کسی ناچتی گاتی لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی، اسے قرآن سنایا تھا، قرآن سن کے اس نے توبہ کی تھی۔ کہاں کہاں ہے وہ؟ کہ اس کے بعد تو وہ کبھی نظر نہیں آئی۔ کہا کہ وہ میں ہی ہوں۔ ذوالنون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، توبہ ہم نے کرائی ہے اور ہم یہاں ہیں، اور توبہ جس نے کی ہے وہ کہاں پہنچ گئی؟ یہ تو اس کے کرم کی بات ہے۔ تو اے خاتون جنت کی کنیزوں، میرے اللہ کو نوازنے کے بڑے حسین انداز آتے ہیں، آؤ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ توبہ کر لو گی، اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ پاک دامن بن کر کے رہو، نمازی بن کر رہو، اپنی اولاد کے اندر نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی کی محبت کو منتقل کرو۔ صرف تمہارا عاشق رسول ہونا ہی کافی نہیں ہوگا، جب تک کہ تم اپنی اولاد کو عاشق رسول نہ بناؤ گی تو صرف تمہارا ہی اسلامی ماحول میں رنگنا قائم نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا، جب تک کہ تم اپنی اولاد کو اسلامی رنگ میں نہ رنگو گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں نے جو بھی آپ کے سامنے اپنے معروضات پیش کیے، اس میں جو اچھی باتیں تھی وہ میرے اللہ کی طرف